امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہمارے حکمران اور ہماری اشرافیہ، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہمارا ملک۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، آئیے 9-6 6-5 3-2 3-4 اس چکر میں ڈال کے نہیں کروایا انہوں نے الیکشن۔ کل کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈسمس کی ہے ان کی ریکیوزل کی، اس میں ذرا دیکھیں، انہوں نے کہا براہ راست پی ڈی ایم کی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا ہے، عدلیہ پر حملے کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر حکومت عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتی ہے تو کیا رول آف لا اس ملک میں ہے؟ کیا اس ملک میں رول آف لا رہ گیا ہے؟ اگر تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا، اگر تکمیل پاکستان ایک وکیل نے دی تھی، اگر آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا، تو محافظ پاکستان وکیل ہی ہوگا، کالا کوٹ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے وہاں ہائی کورٹ میں بھی کہا، سپریم کورٹ میں بھی کہا، میں نے کہا جی آپ کم از کم اس توہین عدالت کے ارتکاب میں پرائم منسٹر کو، وزیر خزانہ کو، وزیر دفاع کو، وزیر داخلہ کو، وزیر قانون کو ٹل دی رائزنگ ایک سمبولک کی سزا دے دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں۔ آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کی جو ہے انحراف کرے، آئین کو توڑے، آئین کی خلاف ورزی کرے۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بیوروکریسی کو اکٹھا کر کے کہا تھا تم سرکار کے ملازم ہو، حکومت کے نہیں ہو، تم عوام کی ٹیکسز سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور قانون پر چلتے ہوئے کرنی ہے، حکومت کے کوئی ناجائز جو ہے احکامات کی بنیاد پر کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرنا۔ وہ آئی پی پیز جو بجلی پیدا کرے زیادہ کرے، اس کے پیسے انہوں نے ہم سے لے لے ہیں، وہ ہمارا خون نچوڑ کر ان کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک میں الیکشن بھی ہوگا اور الیکشن شفاف ہوگا، اور آپ کی ہی آواز پر جس کو عوام چاہے گی۔ 1 کروڑ پاکستانی ہمارا باہر دنیا میں ہے، آپ یقین کریں اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دیں، اگر ہم انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیں، اگر ہم ان کو اونرشپ لوگوں کو دیں، تو ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی قاصد اس آئین کو نہ توڑنے کی جرات کرے گا، نہ وہ سوچے گا۔ یہ عبرت تو نہیں لیتے، لیکن انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو یہ عبرت کا نشان ضرور بنیں گے۔ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں پہیا جام بھی ہوگا۔ ابھی تو شٹر ڈاؤن ہوئی ہے نا، یہ پہیا جام بھی ہوگا۔ خدا کا خوف کرو۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ کوئی دھرتی ماں ہماری چیخ چیخ کے بلک رہی ہے، رس رہی ہے، خون سے رس رہی ہے۔ اس کو سنوارو، اس کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آئین پر عمل کیجیے گا۔ آج مجھے یہاں گجرانوالہ میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کر اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہی نگاہ بلند والا، وہی جو تخیل پاکستان علامہ اقبال نے دیا تھا، وہی ہماری قوم کی ایک قوت اور آرزو اور امنگیں آپ کے مجھے اس جذبے میں نظر آئی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ وہی ہمیں چاہیے۔ اور علامہ اقبال نے خود ہی کے فلسفے کو کیسے انہوں نے بیان کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے فلسفہ جس پر پاکستان کی بنیاد بنی تھی، یہ تھا جذبہ اور ولولہ جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور اس فلسفے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا پھر ایک بیرسٹر نے۔ علامہ اقبال بھی بیرسٹر تھے، وکیل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، اور ایگزیکٹ علامہ اقبال کے اسی تصور کے وہ شاہین بھی تھے جو انہوں نے بیان کیا تھا، اور بلند نگاہ بھی تھی۔ وہ کسی کے آگے نہ جھکنے والے تھے، نہ کسی منافقانہ سازشوں میں وہ الجھنے والے تھے، اور انہوں نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا، یہ کسی معاف کیجیے گا کسی فوجی
جنگجو مہم کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ پاکستان کا تخیل بھی ایک وکیل نے دیا تھا, پاکستان کی تکمیل بھی, دلیل بھی ایک وکیلی کے ذریعے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ذریعے بنائی. یہ اور بات ہے کہ اس میں پھر جب اس کی تقسیم ہوئی تو اس میں لاکھوں ہمارے پاکستانی, ہمارے جو مسلمان ہند تھے, ان کی جانوں کے نذرانے دیے گئے. اس قدر خون بہا جس کی اندازہ نہیں کر سکتے, اس قدر عزتیں تار تار ہوئی جس کا بیانیہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے, اس قدر اجاڑ ہوا جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کیا پاکستان, آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جسے علامہ اقبال نے تخیل دیا تھا, خواب دیا تھا, اور جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی؟ کیا آج ہی کے پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ عکس بھی نظر آتا ہے؟ 50 سال ہم آج 50 سال اپنے آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. سرزمین بے آئین بنائی ہوئی ہے ہم نے. یہ 50 سال ہم کیسے بنا رہے ہیں اپنی آئین کے 50 سال گولڈن جوبلی کیسے منا رہے ہیں؟ آج آپ کا ہر بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے دب کے پیدا ہو رہا ہے. آج آپ کی 3 نسلیں جو ہے وہ ادا کریں گی جو آپ قرضہ پاکستان کا کہ آپ کے ملک پر جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے. امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہمارے حکمران اور ہماری اشرافیہ, اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہمارا ملک. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ دھرتی ماں پھر بلک بلک کر پکار رہی ہے, سسک کر پکار رہی ہے, اسی شاہین کو یاد پکار رہی ہے, اسی پاکستانی جذبے کو پکار رہی ہے, اسی وکیل کو پکار رہی ہے, اسی کالے کوٹ کو پکار رہی ہے. یہ کیا حشر ہم نے کر رکھا ہے اپنا؟ جو بھی ذرا ہمارے ہاں ایک عوامی نمائندہ ہرد العزیز ہو کر ابھرتا ہے, ہم اسے منہدم کر دیتے ہیں. یہ کس کی سازش ہے؟ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جناح صاحب کو تو چلے, ان کو گورنر جنرل تھے, وہ پورے ایسٹ ویسٹ پاکستان سے, اور زیارت میں جب وہ بیماری کی حالت میں آئے تو ان کی ہسپتال جاتے ہوئے, کراچی ان کو لے جاتے ہوئے ایمبولنس کے ٹائر پھٹ گئے, اور وہ جس طرح سسک کر انہوں نے جان دی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور 1952 میں ہم نے لیاقت علی خان کو گولی مار دی, اور گولی مارنے والے کو بھی مار دیا, وہ بھی سب کو پتا ہے کس نے مارا تھا. پھر اگر جو ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان آئے, فیلڈ مارشل محمد ایوب خان خود ساختہ فیلڈ مارشل بن کے, اور اس نے محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن میں ہرایا. اس الیکشن میں جس کو عوام کو حق کے ووٹ رائے دہی نہیں تھا, اس پاکستان میں جو 22 خاندانوں کے نرغے میں تھا, اس پاکستان میں جو بی ڈی ممبرز تھے ان کو جو ہے ایس ایچ او اور ایس پیز کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لا کے ووٹ دلانے ہیں. ایسٹ پاکستان میں وہ جیتتی ہے لیکن وہاں سے بھی ہرا دیا جاتا ہے, اور پھر 65 کا شاخسانہ ہوتا ہے. ہم بڑی کہتے ہیں جی ہم نے پتہ نہیں جنگیں جیت لی ہیں. آئیے پھر ذرا دیکھیں کہ 1971 کا کیا ہوا. جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں, اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں, اس کو نظر انداز کرتی ہیں, ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. سوچئے ذرا کہ 1971 میں کیوں آپ جو ہے بنگال نے سب سے زیادہ پاکستان کے لیے بنگال نے تحرک کیا تھا. یہاں تو 1945 تک پنجاب میں تو یونینسٹ تھے حکومت, جو کانگریس کی حکومت تھی. بنگال سے آپ نے جا کے جتایا, بنگالی سب سے زیادہ پاکستانی تھے, انہوں نے ہی تحرک کیا تھا, انہی کی جدوجہد تھی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو بنگال میں جنرل اروڑا کے قدموں پر 93,000 فوجیوں نے جس طرح سرنڈر کیا, وہ دنیا کی بدترین عسکری شکست ہے, دنیا کی بدترین عسکری شکست ہے, بغیر گولی چلائے. کیا ہے, کیا عوامل تھے, سوچا کبھی؟ اس لیے کہ بنگالی, وہ پاکستانی جو تھے
وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے آپ سے نفرت کرتے تھے، وہ آپ کو ہندوستان کی مکتی بانی سے زیادہ ظالم اور وہ فاسق سمجھتے تھے، اسی لیے وہ پاکستان کی فوج وہاں ایک گولی نہ چلا سکی اور انہیں جنرل اروڑا کے قدموں پہ سرنڈر کرنا پڑا۔ کیا ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے پھر کبھی؟ کیا ہم عوام کے نفرتیں تو پھر پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی فوج جو ہے بغیر عوام کی تائید، حمایت، محبت کے کبھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت طالب علم تھا، وہاں سے ہندوستان میں انہوں نے کہا جی ہم جم خانے میں جا کے ہم وسکی پیئیں گے یا چائے پیئیں گے، جو بھی ہے۔ میں ایک طالب علم تھا، ہاسٹل میں تھا، 2-3 لڑکے ہم ہربنس پورا پہنچ گئے، ہم نے کہا بندوق دو، ہم جرت کیسے ہوئی ہے اس ہندوستانی کو، جرت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی جم خانہ، ہم ان کی جا کے دلی کے جم خانے پہ قبضہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم آپ کا خیال رکھیں یا ادھر محاذ کا خیال رکھیں، ہمیں پیک کر کے انہوں نے پھر ٹرین پر چڑھا کر بھیج دیا واپس لاہور میں۔ لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، تو یہ ہمیں لمحہ فکریہ سوچنا چاہیے۔ پھر ہم جس کو اگر بھٹو کو دیکھیں، بھٹو نے جب ایٹم بام بنایا تو ہینری کسنگر نے کہا کہ بھٹو باز آ جاؤ نہیں تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کہا، ہم نے ضیاء الحق کے ذریعے، مولوی مشتاق کے ذریعے بھٹو کو پھانسی لگا دی، بھٹو کو پھانسی لگا دی۔ اب کیا ہم وہی تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، جس نے کہا یہ ڈونلڈ لو ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ جو ہے یہ کیسے جرت کر سکتا ہے؟ اس نے ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر مجید کو امریکہ میں کہا کہ اگر تم عمران خان کو نکال دو گے تو تمہیں امریکہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے سائفر کی کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اور یہ جب سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ سربراہی عمران خان پرائم منسٹر کے دور میں ہوتی ہے، جس میں سارے سربراہان افواج پاکستان کے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے۔ پھر دوبارہ یہ آ جاتا ہے، شہباز شریف آ جاتا ہے، تو پھر اس کا اعادہ ہوتا ہے، پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر درست ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا ہم ڈونلڈ لو اور امریکہ کی پھر غلامی نہیں کر رہے؟ ہم نے عمران خان کو نکال چلتا کیا کیونکہ ڈونلڈ لو کا حکم تھا کہ اگر اس کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہم نے اس کو نکال پرے کیا، ابھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی تسلی نہیں ہوئی، جس طرح بھٹو کی یہ نکال کے تسلی نہیں ہوئی تھی جب تک اس کو پھانسی نہیں دی گئی، امریکہ کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اب بھی امریکہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ان کو پابا سلاسل کرو۔ آج عمران بھی اندر ہے اسی کیس میں، فارن منسٹر بھی اندر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم غلام ہیں اور غلاموں کے غلام ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی سازش نہیں ہے۔ وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ سازش کیا ہوتی ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ، مجھے بتائیں، سب ماشاءاللہ آپ وکیل ہیں، آفیشل سیکریسی ایکٹ 1923 میں آیا تھا، اور وہ انگریز بادشاہ نے، ایک کلونیل پاور نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ چلیں اس کو بھی واگزار کر دیں۔ پھر ترامیم کی گئی، ترامیم 17 کو ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریٹروسپیکٹیولی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا آئین میں کسی بھی جرم کا، لیکن یہ وہ متنازع ترامیم ہیں جو صدر پاکستان کہتا ہے کہ میں نے تو سائن نہیں کیا، میں نے اسینٹ ہی نہیں دی ہے۔ یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ پھر پارلیمنٹ، ابھی کسی نے کہا 200-250، او بھائی 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، صرف 15 ایم این اے سے، 342 کے ہاؤس میں صرف 15 ایم این اے سے جنہوں نے یہ پاس کیا، وہ بھی یک طرفہ۔ اور پھر سینٹ میں جو جس طرح سے ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، پھاڑا، رضا رواں روئے، یہ وہ شور شرابہ مچا، لیکن پھر وہ چلا گیا اور پھر پاس بھی نہیں ہوا، اور اس کو قانون بنا کے نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔
मगर चले उसको भी देख लें कि एक फैक्ट्री लगी हुई थी आखिरी दिनों में, कानून साजी की फैक्ट्री थी। ये क्या ये है फ्रॉड हमारे मुल्क के साथ जो किया जा रहा है? और क्या हम पॉपुलर लीडर जो भी आएंगे हम उनको यही अशर करेंगे? उनका बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, लियाकत अली खान को मर्डर कर दिया गया, अब हमने इमरान खान को जेल में डाल दिया, और कोयटा में कत्ल का केस जो मैं ही कर रहा हूं उसमें भी उसको फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो शर है कौन, रज़ाक शर है कौन, उसमें भी कहा। और वो जो है PS2 प्राइम मिनिस्टर है कताउल्लाह तारड़ साहब जो है, वो अभी FIR कटी नहीं है, अता तारड़ अभी कटी नहीं है FIR, वो कहता है इमरान ने कत्ल करवाया है और इमरान को फांसी दे दो। वो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी हंसे, और पहली दफा तो उनका वकील साहब आए जो, तो उन्होंने 2 जजेस के साथ लड़ाई की, तो जज साहबान ने कहा कि क्या तुम्हें यही कह के समझा के भेजा गया था कि जजेस के गले पड़ जाओ? खैर गैर मशरूत माफी तो उनको मिल गई, फिर अगली डेट पर भी तारीख, और अब उन्हें वजीर बना दिया गया, उस वकील साहब को उस इनाम में के तौर पर वजीर बना दिया गया। चले वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन दैट केस, और ना ही वो तफ्तीश में जाएंगे क्योंकि तफ्तीश JIT बन गई है बाहर के। वो तो एक तरफ रहा, मैं खान को जेल में मिला जब मैंने ये जब हमारा ये केस हो रहा, तोशे खाने वाला केस जब था जिसमें सजा की गई और जिसमें मैंने बहस की कि ये तो एक लम्हे के लिए भी इसको जेल में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शनल इनकॉम्पिटेंस भी है, सेशन जज सुन नहीं सकता था, और ये जो कंप्लेंट की गई है ये शख्स जो है ये अहल ही नहीं था इस्तिगासा दायर करने का, इसको अख्तियार ही नहीं था, ये मजाज ही नहीं था। और फिर 120 दिन की सिर्फ उसमें दी गई है कि कर सकता है नालिश, 120 दिन के बाद, ये 920 दिनों के बाद हुई है। तो बजाय इसके कि उस कंप्लेंट को खारिज करते, डिफेंस भी क्लोज कर दिया गया और बगैर बहस सुने हुए सजा करके जेल भेज दिया गया। तो मैंने जब DB में आर्ग्यू किया तो जज साहब ने 18 दिन गुजार लगा दिए, और फिर 3 दिन से मुद्दई को सुनने के बाद फिर 5 दिन की दरखास्त दी, जिस पर मैंने कहा कि अब जो आपने करना है आप करें, मैं जा रहा हूं। और फिर मेरे साथ जो हुआ आपको सब पता है कि वो लिफ्ट में जो मेरे साथ हुआ कि अभी लिफ्ट 3रे फ्लोर से अभी चली ही थी कि वो लिफ्ट जो है खड़क करके बंद हुई या बंद कर दी गई, मैं इस चीज में नहीं जाता, मगर सवा घंटा 18 बंदे लिफ्ट में, जहां ना लाइट थी ना पानी था ना हवा थी, वो कोई अल्लाह का मौजज़ा ही है कि जिंदा रहे। और मैंने बाहर आकर कहा, मैंने कहा कि मैं अगर मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता और काला कोट खान से मैं जेल में जब मिला तो आप हैरान होंगे। एक शख्स मैं मुलाकात के लिए गया तो पहले तो फरमाने लगे 1 मील दूर उतरो। मैंने कहा मैं कोई ना साहिल हूं ना मैं तुम्हारा प्रिजनर हूं, मैं तो वहां तक जाऊंगा जहां सुपरिंटेंडेंट का कमरा है। बाहर के अंदर एक शख्स वर्दी में बैठ गया डट के खान के और मेरे दरमियान। और मैंने कहा तुम कौन हो भाई? सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा उठो यहां से। ड्यूटी ये मेरा एक वकील का और साहिल का एक कॉन्वर्सेशन है जो प्रिविलेज्ड है, और मैं तुम्हारे सामने इसके साथ क्यों बात करूंगा भाई? ये मेरे से दुनिया का कोई शख्स पूछ भी नहीं सकता कि खान ने तुम्हें क्या कहा और तुमने खान को क्या कहा। ये एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, आईन में, कानून में, हर चीज में प्रिविलेज्ड है। मैंने कहा जाओ अपने बाप से पूछ के आओ, वरना मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मैं सीधा कह दूंगा। खैर वो सुपरिटेंडेंट जेल आया, कहीं से पूछ पूछा के, जहां से भी पूछ पूछा के, उसने कहा कोई पागल बैठा है खोसा वो कहता है जब तक ये उठेगा नहीं तब तक नहीं है। तो खान ने कहा ये तो मेरी बीवी आती है तब भी नहीं उठा था, ये तो फलाना है। खैर मैंने उसे वो ये सुपरिटेंडेंट ने सलूट करके उठा दिया उसे। तो फिर मैंने खान से बात की, मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा ये उठ गया है लेकिन फिक्र ना करो, ये सारा कमरा बग्ड है इसलिए मुझे इसलिए पता है कि मैं सारे, वो सुपरिटेंडेंट जेल आ गया, वो कहने लगा खोसा साहब पहली दफा जेल अटक जेल आए हो।
میں کیا نہیں تو جب جمیا نہیں سے میں ادو بھی آیا تھا اٹک جیل فلانا جڑا ہے پرائم منسٹر وہ ایتھے سی وہ کیس میں کرنا آیا تھا. تو میں نے یہ سارے چونکہ جیلوں میں کوٹ لکھپت جیل ہو, اڈیالہ جیل ہو, یہ اپنا سکھر جیل ہو, کوئٹہ جیل بھی ہے اور یہ اٹک جیل, یہ ساری میں نے دیکھی ہے. تو میں نے کہا بھاگ ہے اس لیے ذرا محتاط ہو کے بات کریں. تو اب خان آپ حیران ہوں گے کہ یہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. ایک کمرہ, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, جب بارش ہوتی ہے اس کا وہ میٹ ہے, وہ میٹ گیلا ہو جاتا ہے اور وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کتنے دن تک پانی نہیں وہاں سے جاتا. جب رات ہوتی ہے تو وہ روشنی کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہاں سارے پتنگے جو ہے, سارے دنیا کے پتنگے آ جاتے ہیں. اور ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, اور دن میں اتنی مکھیاں ہوتی ہیں, خان بتا اتنی مکھیاں ہوتی ہیں کہ 2 دن اس کو نیند نہیں آتی, سونے نہیں دیتے. دے ٹرائنگ ٹو بریک ہم ڈاؤن. میں نے بھٹو کو بھی دیکھا تھا, بھٹو کو بھی اسی طرح کوٹڑی میں جب رکھا گیا تھا تو وہ بھی اس طرح نحیف ہو کے آیا تھا. یہ میں نے خان کو دیکھا, خان کمزور ضرور ہوا تھا لیکن ذہنی طور پر وہ اتنا ہی مضبوط تھا کہ اس نے کہا میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں, یہ مجھے 100 سال بھی رکھ لیں تو بھی میں نہ تو ان سے جھکنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں. میں تو پاکستان کی خاطر اور عوام کی خاطر اپنا جدوجہد جاری رکھوں گا. میں نے کہا تھا کہ خوف کے بت کو توڑو, اور یہی دیکھیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. میرے ساتھ کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. میرے بیٹے کو گولیاں ماری جو آر پار گئی یہاں سے, وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران. آج تک کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. سی سی ٹی وی کیمرے کدھر گئے؟ اور 9 مئی کے تو تم قبر سے بھی اٹھا کے لے آتے ہو, تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے او بھائی میرا گھر ہو, کور کمانڈر کا گھر ہو یا غریب کی جھوپڑی ہو, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. کسی کو کوئی کسی پر جو ہے وہ سبقت نہیں. او بھائی جنا ہاؤس کا تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. میں بھی لاہور رہتا ہوں 70-75 سال, کبھی سنا ہی نہیں تھا کوئی جنا ہاؤس بھی ہے. آج جنا ہاؤس اس کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ 9 مئی کو عمران خان کو آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے کمرے میں سے جس طرح سے آپ نے دیواریں پھلانگ کر اور در و دیوار توڑ کر جس طرح عملے کو مار کے, وکیلوں کو مار کے اس کو اٹھایا تھا, وہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ 9, 10, 11, 12 خان ان کی کسٹڈی میں تھا, اریسٹڈ تھا. 153 مقدمات, سارے کے سارے 153 مقدمات خان اس میں ملزم ہے. خان تو بھائی آپ کی کسٹڈی میں تھا. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں اس طرح سے جو ظلم اس وقت روا کیا جا رہا ہے. اب ایک ایمان مزاری کو دیکھیں, اس کی جتنی دفعہ ضمانت ہوئی ہے پھر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک چھوٹی منحنی سی ایک وکیل ہے, بچی ہے, اس کو پھر اٹھا لیتے ہیں, پھر پکا لیتے ہیں. یعنی یہ عدالتوں کا اس سے زیادہ تضحیک اور مذاق نہیں ہو سکتا ہے. اب آج یہ چودھری پرویز الہی کا, یہ تو چونکہ میں خود وکیل ہوں اس میں بھی, وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو 5 دفعہ آپ نے مذاق کر لیا ہے, میں نے رہائی کیا, آپ نے نہیں چھوڑا. اب آپ کسی مقدمے میں انہیں گرفتار نہیں کریں گی, نہ نیب کرے گا, نہ ایف آئی اے کرے گا, نہ اینٹی کرپشن کرے گا, نہ پولیس کرے گی, نہ ایم پی او میں کریں گے. لیکن پھر بھی چونکہ پولیس نہ گئی اور سارے ہائی کورٹ کو محاصرہ کر رکھا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ جی ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور گرفتار کریں گے. تو ہائی کورٹ کے جج نے اپنے رجسٹرار کو بلا کے, اپنے ہائی کورٹ کے ایس پی کو بلا کے, ڈی آئی جی کو بلا کے اور کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آؤ. تو چوہدری صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ جی آپ آئیں گھر تک, میرے کافی پی کے جائیں. میں نے کہا ٹھیک. اب اندازہ کریں کہ جنہوں نے گھر پر حفاظت سے چھوڑ کے آنا تھا, جب گھر کی طرف مڑنے لگے ہیں تو وہاں سے آگے بلاک ہوا تھا اور ڈی آئی جی سے نے دروازہ کھولا ہے, ادھر سے جو ہے منڈاسے مارے ہوئے سفید کپڑوں میں غنڈے. پولیس اگر ہوتی تو وردی میں ہوتی, ورنہ آپ جو منڈاسے مارے ہوئے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے؟ غنڈے ہی کہیں گے نا.
وہ گنڈوں کی طرح 10-15 سے وہ آ کے پل پڑے. مجھے تو اس نے کہا کھوسا صاحب پلیز آپ ذرا باہر آ جائیے گا. مجھے تو سائڈ پہ کر کے, اور چودھری صاحب کو جس طرح اٹھایا, الامان آپ نے ساروں نے دیکھا ہوگا, اس طرح مردے کو بھی نہیں اٹھایا جاتا. انہوں نے ٹانگوں سے پکڑ کے, ادھر سر سے پکڑ کے, اس طرح لٹا کے تو ڈمپ کر کے اس گاڑی میں پھینکا. 75 سال 77 ایئرز کا بوڑھا آدمی ہے, کمزور ہے, اس کو کتنی بیماریاں لاحق ہیں, لیکن نہیں دیکھا انہوں نے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہا ہے, چیف منسٹر رہا ہے, اسپیکر رہا ہے. کوئی انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں. چلیں عدالت کی تو آپ نے ماننا ہی نہیں. اب آ جائیے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. آئیے 9-6-6-5-3-2-3-4 اس چکر میں ڈال کے نہیں کروایا انہوں نے الیکشن, نہیں کروایا. اور ابھی جو سپریم کورٹ نے ریویو نظر ثانی خارج کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس میں بڑا واضح فتویٰ دیا ہے. اور کل کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈسمس کی ہے ان کی ریکیوزل کی, اس میں ذرا دیکھیں انہوں نے کہا براہ راست اس سابقہ حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا ہے, عدلیہ پر حملے کا ارتکاب کیا ہے. اب اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر حکومت عدلیہ پر حملہ کرتی ہے, اگر حکومت آئین کا نہیں مانتی ہے, اگر حکومت عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتی ہے, تو پھر رول آف لا جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج کھڑے ہو کر یہاں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, تو کیا رول آف لا اس ملک میں ہے؟ کیا اس ملک میں رول آف لا رہ گیا ہے؟ تو اسی لیے اگر تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا, اگر تکمیل پاکستان ایک وکیل نے دی تھی, اگر آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا, تو محافظ پاکستان وکیل ہی ہوگا, کالا کوٹ ہی ہوگا اور ہم نے بڑے بڑے فاسق اور غاصب دیکھے جو بڑے مکے دکھاتے تھے. دیکھیے میری طاقت, یاد ہوگا آپ کو جب ہم نے بکلا تحریک چلائی تھی, سب سے پہلے میرا خون مال کی سڑکوں پر گرا تھا, اور الحمدللہ آپ سارے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے, اور عوام نے بھی. اور کہاں گیا وہ مکے دکھانے والا؟ وہ بھاگ گیا, دم دبا کے بھاگ گیا, اور اسے موت بھی اپنے ملک میں میسر نہ آئی, اس کی لاش یہاں آئی. اگرچہ ایک جج صاحب نے تو فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر مر بھی جائے تو اس کی لاش کو جو ہے نکال کر لٹکایا جائے, جب سزائے موت دی تھی ہائی ٹریزن میں, آرٹیکل 9 میں سزائے موت دی تھی. اور یہ کرومویل لندن میں کر چکا. کاش ایسا ہو ایک عادت. میں نے وہاں ہائی کورٹ میں بھی کہا, سپریم کورٹ میں بھی کہا, میں نے کہا جی آپ کم از کم اس توہین عدالت کے ارتکاب میں پرائم منسٹر کو, وزیر خزانہ کو, وزیر دفاع کو, وزیر داخلہ کو, وزیر قانون کو ٹل دی رائزنگ ایک سمبولک کی سزا دے دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں. آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کی جو ہے انحراف کرے, آئین کو توڑے, آئین کی خلاف ورزی کرے. اسی طرح چودھری پرویز الہی کے کیس میں میں نے کہا کہ ان کو پولیس والوں کو, آئی جی پنجاب, ڈی آئی جی, ایس پی, ان کو سزا کریں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, کوئی اور کہتا ہے, تو پھر کوئی پولیس والا کسی اور کا کہنا بھی نہیں مانے گا. اور یہ بات 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بیوروکریسی کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم سرکار کے ملازم ہو, حکومت کے نہیں ہو, تم عوام کی ٹیکس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے, تم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور قانون پر چلتے ہوئے کرنی ہے. حکومت کے کوئی ناجائز جو ہے احکامات کی بنیاد پر کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرنا. 48 میں ہمارے بابا قوم نے یہ ان کو متنبع کیا تھا اور تنبیہ کی تھی. ہم آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی تحریک چلے گی تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہم آئین کو بحال بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس ملک میں الیکشن بھی ہوگا, اور الیکشن شفاف ہوگا, اور آپ کی ہی آواز پر جس کو عوام چاہے گی, جس کو جمہور چاہے گی. ظلم تو یہ ہے کہ ہم نہ جمہور کو حق ووٹ دینے کا حق تیار ہیں,
نہ جمہور یعنی عوام کو ہم ان کی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بنانے کا حق دینے کو تیار ہیں، اور نہ ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار ہیں۔ ارے بھائی، یہ آئین کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاست ہے ہی عوام، اور تابع داری جو ہے وہ ریاست عوام کی ہے۔ آئین میں آرٹیکل 5 دیکھیں، اور وفاداری جو ہے وہ آئین کی عوام کی ہے، اسٹیٹ کی ہے، اور تابع داری جو ہے آئین کی ہے۔ نہ اس میں کوئی حکومت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں کوئی فرشتے آتے ہیں، نہ کوئی اور آتا ہے۔ تو کیوں آپ اپنے دائرہ حدود میں رہتے ہوئے عوام کو اپنا حق دیں، آئین بحال کریں، اور بحال کر کے آپ الیکشنز کروائیں صاف اور شفاف، اور عوام جسے بھی جمہور چاہتی ہے اس کو حق حکمرانی دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اگر ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو ہمیں جو ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی 1 کروڑ پاکستانی ہمارا باہر دنیا میں ہے، آپ یقین کریں اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دیں، اگر ہم انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیں، اگر ہم ان کو حکومت میں آنے کا حق دیں، اگر ہم ان کو اونرشپ لوگوں کو دیں، تو ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو اونرشپ دو، ان کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے مستقبل، میرے بچوں کے مستقبل، یہ ملک جو ہے میں نے سنوارنا ہے، میں نے بنانا ہے۔ اگر یہ باور کریں کہ یہ ان کو پیسے دیں جنہوں نے ہمیں ڈنڈے مار کے، ہمیں اندر کر کے، ہماری ہی عورتوں کی بے حرمتی کرنی ہے، ہمیں ہی لٹکانا ہے، ہمیں ہی محروم کرنا ہے، تو کون پیسے دے گا؟ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں پہیا جام بھی ہوگا۔ ابھی تو شٹر ڈاؤن ہوئی ہے نا، یہ پہیا جام بھی ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، افراط زر ہے جتنا، الامان لوگ خودکشیوں پر آ چکے ہیں۔ تو رحم کرو اس پاکستان پہ، پاکستان تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ساروں کا پاکستان ہے۔ پاکستان کو سنوارنا ہے تو آپ کو آئین کو پر عملداری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ انحراف کریں گے آئین سے تو پھر میں کسی کو غداری کا کبھی فتویٰ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے لیے سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب محب وطن ہیں، لیکن خدا کا خوف کرو۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ کوئی دھرتی ماں ہماری چیخ چیخ کے بلک رہی ہے، رس رہی ہے، خون سے رس رہی ہے۔ اس کو سنوارو، اس کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آئین پر عمل کیجیے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے گجرانوالہ کے شیروں، آج ثابت کر دیا آپ نے کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں۔ میں 45 سے کیا شروع کروں، میں کیا کہوں کہ اس ملک میں 70-75 سال میں کیا خون کی ہولی کھیلی گئی، کس طرح IPT کے ذریعے جیسے بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے آ کر لالچ دے کر، پیسے دے کر اس سے ریاستیں نام کروانی شروع کر دی، پھر اس کو اپنے حقے کے تماکو کے لیے بھی پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ میں کیا بیان کروں کہ ہمارے اس خوبصورت ملک کو، جس میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اتنا نوجوان موجود ہے، ہر قسم کی زرخیز زمین موجود ہے، صحرا موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، لیکن نہیں ہے تو ارادہ نہیں ہے ان میں، یہ وہ قوت نہیں رکھتے، یہ صرف ایک ہی چیز کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے آئین کو توڑنے کی، عوام کے حقوق چھیننے کی، ان کو بلکتا چھوڑنے کی، ان کے بجلی کے بل پھینکنے کی، ان کے بچوں کو بلکتا دیکھنے کی۔ دوستو، یہ جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کی آنکھوں کی چمک ہے، یہ بلبلا، یہ ان کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں جو یہاں میری تقریر لکھ رہے ہیں، ان تک پہنچانے کے لیے یہ بھی لکھ لو کہ یہ قلم جس سے تم یہ غداری لکھ رہے ہو، جا کے جو اپنے آقاؤں کو دو گے، یہ پاکستان کی قلم ہے، یہ کاغذ جس پہ تم یہ تحریر کر رہے ہو، یہ پاکستان کا کاغذ ہے، اور وہ جو ٹکوں کی تنخواہ تم لیتے ہو وہ بھی پاکستانی کرنسی ہے۔ شرم کرو اور ان کو جا کے کہو کہ ہوش کے ناخن لو، بس کر دو یہ خون کی ہولی، بس کر دو
ہم بہت دعوے تو کرتے ہیں, ہم تو آہ پکار کرتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کیا کبھی دیکھا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور یہ قلم جنہوں نے عوام کے حقوق کے لیے چل رہا تھا, یہ گھنگرو پہن کر ایک خونی رقص کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ان کو شرم آنی چاہیے. بھائی اگر نہیں تمہاری قلم میں طاقت, تمہارے اندر وہ رمق باقی نہیں رہی تو چھوڑ دو نوکریاں, توڑ دو قلم, آؤ ہمارے ساتھ, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ غیرت مند قومیں کیسے جیا کرتی ہیں, غیرت مند لوگ کیسے اپنے حقوق کے لیے نکلا کرتے ہیں. میرے دوستو ساتھیوں, یہ سفر جدوجہد آزادی یہ کوئی ایک دن کا ایک لمحے کا نہیں ہے. یہ جب سے انسان پیدا ہوا یہ جنگ جاری ہے. حبیل اور قبیل سے شروع ہوئی, یہ آخر تک چلے گی, مگر ان لوگوں کا خواب کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کی آواز کو طاقت سے دبایا جا سکتا ہے. آپ یہ تجربہ 71 میں کر کے دیکھ چکے ہیں. کیا آواز خاموش ہو گئی تھی؟ نہیں. آج دیکھیے ایشیا میں کیا گونج ہے, انڈیا کہاں چلا گیا, بنگلہ دیش کہاں چلا گیا. آپ نیپال کو دیکھیں, آپ اور دیگر ممالک کو دیکھیں, آپ کو یہاں پر جو ایک سوزوکی چھوٹی کار 32 لاکھ روپے کی مل رہی ہے, یہاں سے 50-60 کلومیٹر اس طرف 5 لاکھ کی مل رہی ہے. تو کون ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ آئی پی پیز جو بجلی پیدا کرے یا نہ کرے اس کے پیسے انہوں نے ہم سے لے رہے ہیں, وہ ہمارا خون نچوڑ کر ان کو دے رہے ہیں. کون ہے وہ معاہدے کرنے والے؟ کون ہے اس سے جو مستفید ہو رہے ہیں؟ اور عوام پھرک رہی ہے, عوام رو رہی ہے, اور اس عوام کو آپ ہی رستہ دکھائیں گے. اس عوام کے آپ ہی مسیح ہے. آپ چلے, میں خرم کوسا آپ کے پیچھے چلوں گا, میں آپ کا ورکر بن کے چلوں گا, میں آپ کے ساتھ ہر گلی ہر کوچے میں جانے کو تیار ہوں. آپ یہ عزم کر لے کہ اب کوئی غاصب اس آئین کو نہ توڑنے کی جرات کرے گا, نہ وہ سوچے گا. یہ عبرت تو نہیں لیتے, لیکن انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو یہ عبرت کا نشان ضرور بنیں گے. او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے. او رونق ہو جاؤ چٹ میں چل میلے نو چلیے. ملا کٹ کڑ دے دے